بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، سیرت النبی کے سلسلے میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے غار حرا اور غار ثور میں عبادات کیا کرتے تھے. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ نبوت کا منصب عطا نہیں کیا گیا تھا. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے رب عظیم نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوت عطا کیا. پہلی وحی کے حوالے سے بھی تفصیلی آگاہی دی جائے گی، لیکن حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارے اس چینل اسلامک ہب کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں. معزز ناظرین گرامی، قمری سال کے حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی، اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. جب غار حرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. بیشتر سیرت نگاروں کے مطابق 9 ربیع الاول 41 میلادی بمطابق 12 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت قبول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا. تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو 2 شنبہ کی رات میں پیش آیا. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا. یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ تو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے. آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں جو نبوت کا نقطہ آغاز تھا اور جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو. میں نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو. میں نے پھر کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا: سورہ الگ کی آیات نمبر 1 تا 5 پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. معزز دوستو، اس غیر متوقع واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں. مارے خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے اور کانپتے غار حرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے. درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں. اس اعلان کے بعد جبریل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا: مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا: یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: قطعاً نہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں،
مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر آنت کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ معزز دوستو، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا جس سے پانی نمودار ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز 4 سجدوں کے ساتھ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدا فرمائی۔ ناظرین گرامی، پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منصب اور مقام کا علم ہو چکا تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش کے احترام کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے آغاز کا مرحلہ بھی تھا، جس کے لیے قدرت نے جناب ورقہ بن نوفل کو ابتدائی کڑی بنایا۔ منصب نبوت کے علم کے بعد تصدیق کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ یہ سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ورقہ کے حصے میں آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹے اور نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلجوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ بیان کیے، تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ مزید کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اس کے نبی ہیں۔ بشارت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ حق ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ جناب ورقہ بن نوفل نے تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی۔ اس کے چند دنوں بعد جناب ورقہ کی وفات ہو گئی۔ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی، اس لیے اکثر سیرت نگار آپ کو صحابی کے مرتبے پر فائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے والی پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بعثت کے فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 4 صاحبزادیاں ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا روئے زمین کی پہلی مومنہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف مونس و غمگسار بلکہ مشیر و شریک کار رہی۔ معزز دوستو، بعثت کے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کی عبادت کرو۔ رات گزری اور دوسرے دن صبح وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ خانوادہ نبوت کے تیسرے فرد جنہیں آزاد کردہ غلاموں میں اول المسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو قبیلہ بنو قزاع کے سردار حارثہ ابن شراجیل کے بیٹے تھے۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اغوا کر کے عکاظ کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی پھوپھی کے حوالے کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور کیا۔
بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ انہیں لینے آیا، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور وہ زید بن محمد کہلاتے تھے۔ اسی واقعے کے پیش نظر قرآن پاک کی سورہ احزاب میں حکم نازل ہوا کہ لوگوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ ان کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، لیکن تفاوت مزاج کی بنا پر طلاق ہو گئی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سریہ موتا 8 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آزاد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اول المسلمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے دولت مند تاجر، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض فرد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر پیش کیا وہ اس سے کچھ نہ کچھ جھجکا، بجز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا برابر توقف نہ کیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیا، ہر نازک لمحے میں رفاقت کا حق ادا کیا۔ معراج کی صبح کفار کے پوچھنے پر بلا پس و پیش اس محیر العقول واقعے کی تصدیق کی۔ ہجرت کے خطرناک سفر اور غار ثور میں ساتھ رہنے کی بدولت ثانی السنین کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ دوستو، آج کے سلسلے کو یہی منقطع کرتے ہیں، اس سے آگے کے حالات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجیے، اور ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔